حضرات نے حضرت مولانا محمد ظفر الدین برکاتی صاحب قبلہ مدیر ماہنامہ کنز الایمان دہلی سے بہت ہی عمدہ اور معلوماتی مقالہ آپ حضرات نے سماعت کیا. یقیناً طبیعت چاہ رہی تھی کہ اے وقت ٹھہر جا کے ذرا اور بھی سن لیں, اے وقت ٹھہر جا کے ذرا اور بھی سن لیں, لمحے یہ بار بار میسر نہیں ہوتے. یقیناً حضور قاضی اہل سنت دہلی و مفتی اعظم محمد میاں سمر دہلوی نور اللہ مرقدہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں. آپ نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ خدمت دین رسول اور خدمت خلق کے لیے وقف کر دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے نام پر ہزاروں لوگ جان چھڑکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حضرات اب چونکہ ہمارا اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان آج کے اس عرس سمری کے خصوصی خطیب, قائدانہ فکر و نظر کے مالک, ادیب, خطیب, شیر دل, مجاہدانہ سرفروشانہ ادائے خاص کے مالک, اپنی ذہانت, اعلیٰ قیادت, فکری بصیرت اور خداداد ذہانت و فطانت کی بنیاد پر بہت کم عرصے میں خطابت کے افق پر طلوع ہو کر اپنی کرنیں پھیلا دینے والے خطیب, خلیفہ تاج الشریعہ, ناشر مسلک اہل سنت, جانشین محدث اعظم رامپور حضرت علامہ سید فیضان رضا صاحب قبلہ, سنی, حنفی, قادری دامت ظلہ علینا, اپنی شان خطابت کے ساتھ منبر رسول پر تشریف فرما ہے. آئیے حضرت کو میں برسر مائک کروں, دعوت خطاب دوں. اس سے قبل پورا مجمع اپنی اچھی سماعتوں کا احساس کرائے, پورا مجمع اپنی تیاری, بیداری, ذمہ داری اور آمادی کا یقین دلائے. پورا مجمع یہاں سے وہاں تک نعرہ حق بلند کرے. نعرہ تکبیر. بہت کمزور ہے یہ نعرہ. ارے نعرہ حق تو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے, نعرہ حق تو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو مردوں کو جلا دیتا ہے. بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ان سے سمری فیضان پیر و مرشد, پیر و مرشد کا دامن فیضان صاحب عرس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس حضرت سے گزارش ہے تشریف لائیں کہ کمال علم اور معیار حکمت کی ضرورت ہے, کمال علم اور معیار حکمت کی ضرورت ہے. نئے لہجے میں اب اصلاح امت کی ضرورت ہے. اگر ہو بے نمازی تو نمازی بن کے ہی لوٹے, اگر ہو بے نمازی تو نمازی بن کے ہی لوٹے. ہماری بزم میں آج ایسی خطابت کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ عرس مجددین کے بعد ایک بار پھر شہزادہ قاضی اہل سنت دلہی علی جناب پروفیسر محمد اسید احمد صاحب حفظہ اللہ ورعاہ طول اللہ عمرہ مع صحت والعافیت والسلامہ کی دعوت پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور ہم اور آپ سب عرس ثمری میں حاضر ہیں۔ قاضی اہل سنت دہلی، مفتی اعظم دہلی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ثمر میاں صاحب دہلوی علیہ رحمت و رضوان کہ عرس پاک کی یہ محفل ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اللہم آمین۔ حضرت کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ آمین۔ مجھ سے پیش رہو ایک صاحب جو بہت ہی عمدہ طریقے پر اپنے مقالے کے حوالے سے حضرت کی حیات پر روشنی ڈال رہے تھے، وہ آپ نے سن لی، اور انہوں نے حضرت کی حیات کے چند گوشے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اہل سنت والجماعت کا سچا مبلغ، ناشر اور ترجمان بنائے، آمین۔ اور علماء اہل سنت، اکابرین اہل سنت کے نقش قدم پر چل کر کے مسلک و مذہب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام و مسلمین کی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت ہی صبر اور تحمل کے ساتھ تشریف رکھیں گے، اور چند باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا، آپ اسے بغور سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہاں سے جب اٹھیں گے تو انشاءاللہ ایک نئی امنگ کے ساتھ واپس اپنے گھروں کو جائیں گے، اور حیات نو اپنے اندر انشاءاللہ العزیز محسوس کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی حق بولنے، حق کہنے، حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ عرس ایک عابد، ایک زاہد ہی کا نہیں ہے، بلکہ ایک عالم، ایک مفتی اور عالم بعمل کا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ حضرت کے تمام اعمال کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ چند علمی باتیں جو ہر عرس کا طرز امتیاز ہونا چاہیے، جو عرس کا اصل مقصد ہے صالحین کی تعلیمات سے روشناس کرانا، ان کی تعلیمات کو قوم تک پہنچانا، ان کا گرویدہ بنانا، تاکہ ان کے نقش قدم پر چلنا آسان ہو سکے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ تو آؤ ایک بار پھر عزم زندگی بن جائیں ہم، آؤ عزم زندگی بن جائیں ہم، پرچم علم و ہنر ہر موڑ پہ لہرائیں ہم، نکھت اخلاص بن کر پھیل جائیں دہر میں، پھر ایک قلب و نظر کی بزم کو مہکائیں ہم، تھک کے سو جائیں جہاں بھی کاروان زندگی، بے خطر دشواریوں میں پاسباں بن جائیں ہم،
پھر بنے انسانیت کے کارواں کے راہبر، پھر بنے انسانیت کے کارواں کے راہبر، پھر سلیقہ زندگی کا دہر کو سکھلائیں ہم، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر سلیقہ زندگی کا دہر کو سکھلائیں ہم۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آپ اور ہر مسلمان اس دنیا میں زندگی کا سلیقہ سکھلانے کے لیے آئے ہیں، سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اپنی ذمہ داری کو آپ معمولی نہ سمجھیں، بہت غیر معمولی ذمہ داری ہے آپ کی۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تم بہترین اس لیے ہو کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تمہاری خیریت، تمہاری بھلائی، تمہاری افضلیت، تمہارے درجات، فضیلتیں، کامیابیاں، کامرانیاں، سرفرازیاں، دنیا اور آخرت میں نجات اور سعادتیں اس کی سب اسی میں ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ جس دن مسلمانوں نے بھلائی سے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بند کر دیا، اسی دن وہ خیریت سے محروم ہو جائیں گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم اور یہ امت مسلمہ اپنے فرض مذہبی کو بھلائے بیٹھی ہے، اور اس نے بھلا دیا ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں دنیا میں، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، کس لیے وہ دنیا میں آئے ہیں۔ دنیا میں آنے والے لوگ دو راستوں کے درمیان ہیں، ایک کا فائدہ نقد ملتا ہے، ایک کا فائدہ ادھار ملتا ہے۔ دنیا میں آنے والے سارے لوگ دو راستوں کے درمیان ہیں، ایک وہ راستہ جس کا فائدہ نقد ملتا ہے، ایک وہ راستہ جس کا فائدہ ادھار ملتا ہے۔ سب نقد کے پیچھے پڑے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ادھار ملنے والے فائدے کی کسی کو فکر نہیں، جلد ملنے والے فائدے کے پیچھے پڑے ہیں، نقد ملنے والے فائدے کے پیچھے پڑے ہیں۔ جتنی جلدی ملتا ہے وہ اتنی ہی جلدی ختم اور فنا بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ فائدہ جو ادھار ملتا ہے، وہ فائدہ جو دیر سے ملتا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، بے شک، وہ آخرت کا فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب عاجلہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آخرہ کی فکر کسی کو نہیں ستاتی۔ ہم عاجلہ کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم آخرت کے لیے دنیا میں آئے۔ آپ دنیا میں آئے ہو آخرت کے لیے، آپ دنیا میں آخرت کے لیے آئے، آخرت کمانے کے لیے آئے، دنیا کمانے نہیں آئے۔ دنیا کمانے کی اتنی فکر نہ کرو، بہت زیادہ فکر آپ نے اپنے اوپر سوار کر لی ہے دنیا کمانے کی، اور اس فکر نے آپ کو آخرت کی فکر سے بے پرواہ کر دیا ہے، آخرت کی فکر کو بھلا دیا ہے، فکر آخرت سے بالکل ایک دم غافل کر دیا ہے۔ کیوں اس زمانے کو یاد نہیں کرتے کہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تھے؟ کیوں اس زمانے کو یاد نہیں کرتے جب اپنی ماں کی گود میں 9 سال تھے؟ ان 9 مہینے، ان 9 سال کو یاد کرو۔ کیا ان 9 مہینے اور 9 سال کبھی تمہیں کمانے کی ضرورت پڑی ہے؟ نہیں پڑی ہے، بغیر کمائے اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ 9 مہینے
ان 9 مہینے اور ان 9 سال خدا کی قسم کسی کو تم میں سے کمانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. ماں کے پیٹ میں اور ماں کی گود میں لقمہ اور نوالا ملا. ٹھنڈ ہو کہ گرمی، آندھی ہو کہ طوفان، ماں باپ نے کھایا ہو کہ نہ کھایا ہو، آپ کا کھانا آپ کا رزق بند نہیں ہوا ہے. آپ کو ضرور ملا ہے. کیوں ملا ہے؟ کیونکہ ان 9 مہینے میں اور ان 9 سال میں آپ کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں تھا. سبحان اللہ. 9 مہینے اور 9 سال میں آپ کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں تھا. یا رسول اللہ زندہ باد. کوئی گناہ نہیں تھا آپ کے کھاتے میں. واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. ان 9 سال میں آپ کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں تھا. جس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا اسے اللہ کہلاتا ہے. سبحان اللہ. اسے رزق اللہ بغیر کمائے عطا فرماتا ہے. بے شک. قرآن فرماتا ہے سورۃ الطلاق کے اندر فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. سبحان اللہ. جو اللہ سے ڈرے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستے بنائے گا. بے شک بے شک. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستوں کو پیدا فرمائے گا. بے شک. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے وعدہ فرمایا، اللہ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے. انہی 9 مہینے 9 سال کی طرح بے گناہ ہو جاؤ خدا کی قسم گمان میں بھی نہیں آئے گا کہ رزق مل کہاں سے رہا. سبحان اللہ. کہاں سے رزق مل رہا ہے؟ جو اللہ مریم کو سوکھے درخت سے، سوکھے تنے سے تر کھجور عطا فرما سکتا ہے وہ آپ کو رزق عطا فرما سکتا ہے. بے شک بے شک. جو رب ماں کے پیٹ میں آپ کو رزق عطا فرما سکتا ہے وہ آپ کو دنیا میں بھی آنے کے بعد رزق عطا فرما سکتا ہے. بے شک. حق ہے. سبحان. اپنے رب کو بھلانے کی ضرورت نہیں، فکر آخرت سے بے پرواہ ہونے کی ضرورت نہیں، سوچنے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ کا پہلا پیغام تھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سورہ اقرا سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی. پڑھیے اپنے رب کے نام سے. سبحان اللہ. پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اپنے رب کے نام سے. کون رب؟ کون رب؟ رب کا تعارف کرایا جا رہا ہے. رب کا تعارف کرایا جا رہا ہے یہاں پر. کون رب؟ جس نے تم کو پیدا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الذی خلق، جس نے تم کو پیدا کیا. وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا. عبادت اس کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا. بے شک. پوجا اور پرستش اس کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا. کون رب؟ جس نے پیدا کیا. جو خالق ہے مخلوق نہیں. بے شک. سبحان اللہ. حق ہے. جو خالق ہے، جو رازق، جو زندگی اور موت دینے والا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو رزق کا مالک ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے آپ کو زندہ رکھا. دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس طرح رزق فراہم کر دے جس طرح اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق فراہم کیا. آج تک دنیا کوئی ایسی مشین نہیں بنا سکی. بہت ترقی کی ہوگی سائنس نے، بہت ترقی کی ہوگی، مگر خدا کی قسم کوئی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا. خالقیت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہر ایک کو ماننا پڑے گا کہ وہ مخلوق ہے. بے شک. ہر ایک کو ماننا پڑے گا. اور جو زندگی میں نہیں مانے گا وہ موت کے وقت مانے گا کہ وہ مخلوق ہے. اسے ماننا پڑے گا. الذی خلق خلق الانسان من علق. من علق ایک لوتھڑے سے پیدا کیا. اپنی پیدائش پر غور کر لو، اپنے رب کو پہچان لو. خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. پڑھیے اور آپ کا رب ہی اکرم. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا.